اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال الامام صادق علیہ السلام انما فرض اللہ الصیام لیستوی الغنی والفقیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیام رمضان کے ساتھ ایک بار پھر محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے روزے کے فلسفے پر گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے اس بات کو واضح کیا کہ روزہ انسان کو صبر و شکیبائی عطا کرتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ آیا روزہ انسان کی اجتماعی زندگی میں بھی کوئی فلسفہ رکھتا ہے یا نہیں، یا یہ فقط ایک انفرادی عبادت ہے کہ جو فقط صائم تک محدود ہے اور اسی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کاروان میں ہمارے ہمکار بنیے۔ ناظرین کرام، روزہ جہاں ایک فرد کے لیے مفید ہے تو دوسری جانب یہی عبادت انسان کو ایک احساس دلاتا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کا اور اس میں رہنے والے لوگوں کا۔ فلسفہ صوم یعنی روزے کے فلسفے میں جو دوسری اہم بات ہے وہ فقراء کی بھوک و پیاس اور ان کی تنگ دستی کے ساتھ ساتھ ان کے تقوی اور مضبوط ارادوں کی حقیقت کا آشکار ہونا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ حالات کی تلخیوں اور شیرینیوں سے تب تک آگاہ نہیں ہوتا جب تک ان کا سامنا نہ کر لے۔ روزہ بھی یوں ہی فقراء کی بھوک و پیاس اور ان کی تنگ دستیوں کا احساس دلاتا ہے توانگر کو، مالدار کو اور ان لوگوں کو جو فقراء سے حالات میں بہتر ہیں۔ بھوک و پیاس کی یہ سختیاں جھیلنے کے بعد انسان یقینی طور پر اپنے محیط میں ایک نظر دوڑاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میرے محیط میں کچھ ایسے لوگ قید حیات ہیں جو روزانہ ان سختیوں کو جھیلتے ہیں۔ بس یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر یہ نہ صرف ان کی بھوک اور پیاس، ان کی تنگ دستیوں، بلکہ ان کے تقوی اور مضبوط ارادوں کا بھی احساس کر لیتا ہے، اور یہ حقیقت اس پر آشکار ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انسان جو صاحب مال و دولت ہے، جو توانگر ہے، ایک مہینے کی ان سختیوں کو جھیلنے کی سکت نہیں رکھتا اور کبھی کبھار معاذ اللہ سے شکایت کرنے بیٹھتا ہے، اور ان فقراء کے قوی اور مضبوط ارادوں کی حقیقت اس پر آشکار ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید ان کا ایمان مجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ ان سختیوں کے باوجود بھی وہ اللہ سے شکایت نہیں کرتے اور مسلسل اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب بھوک اور پیاس کی سختیاں اس انسان کو ستاتی ہیں تو وہ فقراء کے بھوک اور پیاس اور ان کی تنگ دستیوں کا احساس کرنے لگتا ہے، اور اس کے دل میں ان کے لیے عطوفت اور محبت کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں حمزہ بن محمد نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو لکھا کہ خداوند کریم نے روزوں کو کیوں واجب کیا، تو اس کے جواب میں امام نے تحریر فرمایا کہ لیجد الغنی مضض الجوع فیحن علی الفقیر، تاکہ غنی بھوک کے درد کو محسوس کرے اور فقیر سے عطوفت اور محبت کرے، اور اس بھوک اور پیاس کی سختیوں کے بعد وہ خود کو فقیر کا ہم پلہ سمجھتا ہے، کیونکہ ان سختیوں میں وہ دونوں برابر ہیں۔ اسی ضمن میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انما فرض اللہ الصیام لیستوی الغنی والفقیر، کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اس وجہ سے واجب کیا تاکہ غنی اور فقیر برابر ہو جائیں۔ پس ناظرین کرام، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمارے اندر کس حد تک یہ احساس اجاگر ہوا ہے اور کس حد تک ہم ان پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم ہمیں روزے کے فلسفے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔